آج پاکستان کی جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی، اس کے بعد دنیا میں جو پاکستان کی جو عزت ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، ملک بھر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات نے کامیابی عطا فرمائی۔ میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں۔ یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج پاکستان کی جو فتح حاصل ہوئی ہے، جو اللہ نے پاکستان کو فتح یاب کیا ہے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں، تو اس حوالے سے ملک بھر میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی قوم جو ہے وہ جشن منا رہی ہے، اور یہ جشن جو ہے یہ منانا فطری عمل ہے، کیونکہ زندہ قومیں اپنی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرتی ہیں۔ لیکن بطور مسلمان ہمیں اس بات کو جو ہے وہ سوچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہیں سیلیبریشنز میں ہم وہی غلطی نہ کریں جو ہندوستان نے کی ہے، یعنی تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو تکبر کرنا چاہیے۔ اور میرے خیال کے مطابق جو دنیا میں ہندوستان کو رسوائی ملی ہے وہ اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے ہی اس کو ملی ہے، کہ آج پاکستان کی جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی، اس کے بعد دنیا میں جو پاکستان کی جو عزت ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ آج جو GCC ممالک ہیں، یعنی عرب ممالک، عرب دنیا جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ عرب دنیا میں پاکستان ہیرو بن چکا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جی جتنی بھی حالیہ وقتوں میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ہمیشہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ لیکن یہ حالیہ تاریخ کی جو پہلی جنگ ہوئی پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ، جو کہ پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ہے، اس میں اللہ کی ذات نے ہمیں جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی، پاکستان کو جو ہے وہ فتح دی ہے۔ تو یہ عرب ورلڈ، مسلمان دنیا اس کامیابی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ صرف پاکستان میں سیلیبریشن نہیں ہو رہی، یہ سیلیبریشنز دنیا بھر میں ہو رہی ہیں۔ اور جو لوگ اس وقت بیرون ممالک میں موجود ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ پاکستان کی اس کامیابی کے حوالے سے دنیا کے تاثر کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کی جو دیکھنے کا پاکستانیوں کو انداز ہے وہ ہی بدل گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے، اور صرف یہ کامیابی، اس کامیابی کے بعد جو ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں جتنے، اس پر بھی پاکستان کا وقار بڑھا ہے۔ دیکھیں نا کہ آج ہندوستان تنہائی کا شکار ہے، لیکن پاکستان کو جو ڈپلومیٹکلی جو کامیابیاں ملی ہیں کہ چائنا، ترکی، امریکہ، آذربائیجان، سعودی عرب، UAE، یہ تمام ممالک پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے، اور اس کامیابی پر جو ہے ہم ایک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا ہم نے جو ہے اس جو سیلیبریشنز ہیں اس میں جو فتح کا جو ہمارا جشن ہے، ہم اس کو امن کے جشن کا نام دیتے ہیں۔ ہم اس کو جو ہے سیلیبریشن آف پیس قرار دیں گے، کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے وہ زندہ دل قوم ہے، سیلیبریشنز تو کرتی ہیں، لیکن اس میں اب ایک اور جو کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر ثالثی کا کردار ادا کرنے کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا ہے، اس کے بعد تو ہندوستان کا جو میڈیا ہے وہ بوکھلا گیا ہے۔ ہندوستان کا یہ موقف تھا، ہمیشہ سے وہ کشمیر کے اوپر بات کرنے سے گریز کرتا رہا، لیکن اب جو مسئلہ کشمیر ہے وہ 2 ممالک کے درمیان یعنی بائی لیٹرل ایشو سے ہٹ کر وہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، اور یہ اس حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی سب سے بڑی جیت ہے۔ اور اب پاکستان کو اس معاملے کو بائی لیٹرل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہی رکھنا ہوگا، اور ڈپلومیٹک چینلز کے اوپر پاکستان کو اس معاملے کے اوپر زور دینا ہوگا کہ جناب علی یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، یہ خطے میں اور دنیا کے امن کو خطرہ مسئلہ کشمیر سے ہے، تو اس کا جو ہے وہ حل تلاش کیا جائے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ 2nd ٹائم جو ہے وہ امریکی صدر بنے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تو دنیا کی جو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے وہ پاکستان کی اور بھارت کی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ابھی حالیہ کشیدگی میں سامنے آ گئی کہ دونوں نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے ہوگی، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے انہوں نے میزائل داغنے شروع کر دیے، اور اس حد تک معاملہ اسکلیٹ ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہی یہ امن کے لیے جو ہے وہ کاوشیں کی،
جس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، کیونکہ امن جو ہے وہ مسلمان انتشار نہیں چاہتا، مسلمان امن چاہتا ہے. لیکن مسلمان کو جب چھیڑو گے تو پھر مسلمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ توکل اللہ کر کے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن سے لڑ جاتا ہے، بھڑ جاتا ہے. اور وہ پاکستان نے بھڑ کے دکھا دیا، لڑ کے دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ فتح یاب بھی کیا ہے. آپ دیکھیں، اب پاکستان سے 6 گنا بڑا ملک ڈپلومیٹکلی پہلے پاکستان سے بہت زیادہ آگے جا چکا تھا، لیکن اب پاکستان کو اپنے دوستوں کی ضرورت ہے. پاکستان کو دنیا میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو جو یہ فیم ملا ہے، جو کامیابی ملی ہے، اس کو چینلائز کرتے ہوئے آگے مزید ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر مزید کامیابیاں سمیٹنی ہیں. اور دیکھیں، بات چیت کے ذریعے جو ہے نا وہ بہت سے مسائل کا حل تلاش ہو جاتا ہے، اور ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور یہ ڈائلاگ میں تیسرے فریق کا بیٹھنا بھی ضروری ہے. ویسے بائی دا وے یہ بات بھی ہے. اب آتے ہیں جی کہ یہ کامیابی جو ہمیں ملی اور ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے. لیکن اب واپس چلتے ہیں جب ڈومیسٹکلی. تو ڈومیسٹکلی کل DGICPR نے بڑی خوبصورت بات کی، اور میں کہتا ہوں کہ سونے میں تولنے کے برابر ان کے یہ الفاظ ہیں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کی کامیابی میں جو انہوں نے حصہ ڈالا، اور وہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ خراج تحسین کی مستحق ہیں. اور یہ بات بڑی ضروری ہے، یہ یونٹی کا پیغام ہے. اور یہ اسی یونٹی کی وجہ سے جب ہم سے کئی گنا بڑے ملک نے پاکستان پر حملہ کیا، تو صرف 36 گھنٹوں میں جب قوم ہم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی تو ہماری افواج نے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، الحمدللہ. اور اس میں ایک بڑا حصہ پاکستان کی اپنی ٹیکنالوجی کا بھی ہے. پاکستان نے یعنی اس پاکستان کی یہ کیپیسٹی تھی، اور پاکستان جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہو چکا تھا کہ یہ ہندوستان کے لیے ایک شوق تھا، ہندوستان کے لیے ایک سرپرائز تھا، ہندوستان کے لیے ایک نائٹ میئر تھا. اور ہندوستان کی بولتی کو بند کر دیا، ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اور یہ جو ہے پاکستان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے، اور پاکستان کو ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس رکھا ہوا ہے. یہ بہت سے لوگوں کے لیے، ایون پاکستانیوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے وہ سرپرائز تھا. بہرحال جی، اب اچھی بات یہ ہے کہ ہماری قوم افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں. تو اب ہندوستان سے تو ہماری فوج نے نمٹ لیا. اب باری ہے فتنہ خوارج کی، اب باری ہے BLA کی. یہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں حالیہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ کیا، وہ لوگ جو پاکستان کے مدرسوں میں اور مساجد میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، اب ان لوگوں کی خیر نہیں انشاءاللہ. اب یہ قوم متحد ہے، افواج کے پیچھے قوم کھڑی ہو چکی ہے. اب فتنہ خوارج کو جو ہے وہ افواج نے ان کا قلع کما کرنا ہے، BLA کا ہماری افواج نے قلع کما کرنا ہے. اور ہندوستان کو اور ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں ان کا جو ہے وہ قلع کما کرنے کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ دے آر گوئنگ آفٹر دیم. اور پاکستان میں جو امن ہے اس کو یقینی بنائیں گی انشاءاللہ. افواج کے پیچھے قوم متحد ہے، اور یہ کامیابی بھی انشاءاللہ، یہ نصرت بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو دے گا. کیونکہ جو BLA ہے وہ بھی پراکسی کے طور پر کام کر رہا ہے، فنڈنگ ہندوستان سے لیتا ہے. اور جو TTP ہے فتنہ خوارج، وہ بھی جو ہے اسی طریقے سے فنڈنگ ان کی فائنینسنگ وہاں سے ہو رہی ہے. اور ہمارے پاس اس کے ایویڈنس موجود ہیں. اور یہ جو ایویڈنس ہے یہ تمام کے تمام انٹرنیشنلی بھی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے گا. اور امید کرتا ہے کہ دنیا پریشر بلڈ اپ کرے گی ہندوستان کے اوپر کہ وہ پاکستان کے اندر یہ پراکسیز کے ذریعے جس قسم کی وہ کوششیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، جو ان کی فنڈنگ کر رہے ہیں، سلسلے کو روکے. رہا سوال جی جشن منانے کا، تو جشن منانا چاہیے، جشن منائیں اس بات کے اوپر. اور میں نے دیکھا کہ قلعہ بالا حصار کے سامنے جشن منا رہے ہیں لوگ، بلوچستان میں جشن منا رہے ہیں لوگ، ریلیز نکال رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ریلیز نکال رہی ہیں. اور ہر جگہ ایک چیز کامن ہے. میں نے آزاد کشمیر میں جس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں، آزاد کشمیر میں جس طرح پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جیسے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ملک بھر میں، اور نہ صرف ملک بھر میں بلکہ دنیا میں، ایون برطانیہ میں، آذربائیجان میں نے بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ لوگوں کی سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دن ہمیں نصیب کیا ہے. اس پر ایک بار پھر عاجزی کے ساتھ
اور اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. باقی انشاءاللہ مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.